Assalamu alaikum Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. جی وعلیکم السلام حسن. کوئی ٹرین آپ نے پکڑنی ہے؟ کیوں؟ گاڑی دوڑائی ہے آپ نے؟ اب رٹ گیا نا ایسا کہ اب تو تھوڑا انوویشن پیدا کریں نا آپ اپنے انٹرو میں. یار آپ چھوڑیں, ابھی آپ کی صبح ہوئی ہے نا, ایسا لگتا ہے, ایسا یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی صبح ہوئی ہے. صبح یہ 4 بج رہے ہیں ابھی تو. جی دوپہر کے, ہاں نہ کہ صبح کے. ہاں شاید صبح کے 4 بجے آپ زیادہ, کہیں نہ کہیں تو 4 بج رہے ہوں گے نا اس وقت صبح کے. ہاں میرے خیال ہے ایل اے میں, اٹلانٹک کے اس پار. جی ایسا ہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آنکھیں کچھ مل شل سے رہے ہیں آپ, سیٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہو آپ کی زندگی میں اس ہفتے کی آپ کی آنکھیں ایسے؟ ابھی 2 دن پہلے تو ملے ہیں. یہ بھی بات نہیں ابھی کل, بلکہ ہم نے پرسوں ملے. جی تو پرسوں سے لے کے اب تک آپ میں کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے پرسوں سے لے کے اب تک؟ کافی کچھ ہوا ہے میری تبدیلی میں. ایک میرے ساتھ کریڈٹ کارڈ فراڈ ہوا ہے. جی وہ آپ جی کا ہوا ہے. کریڈٹ کارڈ فراڈ ہوا ہے. اس کے بعد بینک کے ساتھ کافی آلٹرکیشن ہوئی ہے. جی اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ والے کوئی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو فٹے منہ ایگزیکٹلی, مطلب ہے کہ کافی انکمپٹنسی انہوں نے ہمیں نا اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہیے کالی بھیڑوں کو سامنے لانے کے لیے, جیسے ہوتا ہے نا شاہزیب خان زیادہ کرتے ہیں شو اپنا. نہیں بٹ فٹے منہ والی بات نہیں ہے. I want to keep this on a serious note. The thing is that I didn't expect an international level bank to be so incompetent when dealing with things. Incompetence actually is چھوڑیں. تو anyway وہ ہوا, sort of a universal trait in this part of the world. That is true. That is very true. ہماری اپنی ویڈیو کو لے لیں فور ایگزامپل. جی بالکل, ہماری ویڈیو کی ماشاءاللہ 3 سال سے ساؤنڈ ہی نہیں ٹھیک ہو پا رہی. نہیں, اور ایڈیٹنگ بھی نہیں تھی ٹھیک پچھلے ویڈیو میں, جو کہ بالکل جائز کنسرنز ہیں لوگوں کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا ذمہ وار کون ہے؟ جیسے کہ ہم ہی ہیں. جی نہیں جی ہم ہی, ذمہ دار نہیں, ذمہ وار ہم ہی ہیں. ذمہ دار اور ذمہ وار, بینک کے ذمہ وار ہم نہیں ہیں لیکن ویڈیو کے ہم ہیں. ویڈیو کے ہم ذمہ دار ہیں. جی تو جب آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بینک اپنی انکمپٹنس صحیح کرے, جی, اور جب آپ لوگ خود اپنی ویڈیوز کو 3 سال نہیں فکس کر پائے, تو بینک کیوں کرے؟ تو بینک کیوں کرے؟ پھر مرتضیٰ کا کیس نہیں آ رہا, وہ اس کو بھی 2-2.5 بندہ یو کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹی کا تو تعلق نہیں ہے اس سے. یونیورسٹی ہی پرسو کر کے لیتی ہے نا. جی لیکن امیگریشن ڈپارٹمنٹ ریلیز کرتا ہے اور وہ نہیں کر رہا, اور وہ کر بھی دے گا تو ویزے کو 4 سے 6 ہفتے لگیں گے, کیونکہ دبئی ویزا آفس جو ہے وہاں پہ کووڈ کافی حملہ کر چکا ہے. جی تو کافی کچھ ہوا ہے. اور بتائیں. تو بات یہ ہے کہ چل ماحول تے میٹھے چول. ہاں جی, چل کریں جو بھی ہے زندگی میں, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کی زندگیوں میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا, بینک کے مسائل ہوں گے, یا لیز کے مسائل ہوں گے, زندگی کوئی اور پیسوں کے مسائل ہوں گے, یا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اوپر سے میں نے اپنے کچن کے چولہے پہ کیونکہ سلنڈر لگوایا ہوا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ گیس نہیں ہے. جی تو وہ کل کرتے کرتے پتا چلا کہ اندر کوئی اس کے لیک تھا, تو جب ہم نے ماچس جلائی تو ایک دھماکہ ہوا. جی اس کے بعد ہمیں بندہ بلانا پڑا جس نے اس کو ٹھیک کیا, اور بہت سارے پیسے مجھ سے لے لیے اس کو ٹھیک کرنے کی. خوشی کی بات ہے الحمدللہ سب. آئی ہوپ سو کہ وہ فکس کر گیا مسئلہ, اور کسی کو آپ ہر تھوڑی دیر ماچس جلا کے چیک. جی میں ہی جلا کے دیکھتی ہوں, میں کسی اور کو نہیں, میں ہی کروں گی. جی باہر سے جلا کے پھینک دیا کریں نا جی کچن کے باہر سے. ایسا ہی بٹ دس از اے سیریس ایشو. اب یہ دیکھیں, یہ کہانی کہیں اور نکل جائے گی. 21ویں صدی میں, جی 2022 میں ہم گیسوں کے سلنڈر کے ساتھ چولہے جلا. اچھا میں اس چیز سے نہیں اتنا اگری کرتی, اس لیے کہ ہم جب جدہ میں رہتے تھے تب بھی گیس کا سلنڈر تھا. ابھی میرا بھائی جو چائنا میں رہتا تھا وہاں بھی گیس کا سلنڈر تھا, لیکن وہ سلنڈرز پھر آپ کو پرووائڈ ہوتے ہیں. وہ ایک بڑی ایک گیس جو ہوتی ہے وہ کسٹمائز ہوتی ہے فار کچن یوز. ہمارے یہاں جو گیس مل رہی ہے وہ کچی گیس ہے. جب آپ اس کو چولہے میں جلاتے ہیں تو آپ کی پتیلیاں, آپ کا کچن کالا ہو جاتا ہے بالکل, بیکاز وہ سوٹ ہوتی ہے, کچی گیس ہے. اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے وی آر پیئنگ تھرو آور نوزز فار واٹر ان دس سٹی, فار گیس اینڈ الیکٹریسٹی. الحمدللہ ابھی آ رہی ہے, نہیں جب گرمیاں ہوں گی تو پھر بجلی چل جائے گی, ابھی بھی جا رہی ہے, پھر ہم جنریٹرز پہ ہوں گے. جی تو اسٹیٹ جیسا ہے ویسا ہی بینک ہے اس اسٹیٹ کے اندر, ویسے ہی ہم ہیں, ویسی ہماری ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو. ہم چلے اور کچھ نہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ انکمپٹنس ہے.
کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر سائن اگر کوئی فارم ہے تو اس پہ سائن اور اسٹیمپ کیے بغیر اے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ والوں مطلب نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسک لیول پہ اپنے فلو کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار کہ صحیح نہیں ہوا. جی پرسنل بھی اور پروفیشنل جی سرٹنلی. تو یہ لیکن میں آپ کو بات چھوڑیں آپ یہ باتیں یہ تو زندگی کا حصہ چلتا رہے گا. ہاں میں آپ کو تو مبارک دینا چاہوں گی. خیر مبارک. ہاں کس بات کی؟ آپ مسٹر ونڈرفل کے شہر سے آپ کا تعلق ہے. ہاں جی میں نے پڑھا تو جیلم نہیں پتا تھا. نہیں ڈاکٹر حسنات جیلم کی پیدائش ہیں تبھی میں نے لیکن جتنے ونڈرفل مسٹرز ہوں گے نا وہ آپ کو جیلم کے ملیں گے. اچھا گڈ لکنگ چارمنگ سواو خواتین کو لبھانے والے یہ جیلم کے پانی میں اصل میں کچھ ہے. ایسا ہے ویسے صحیح بات ہے یہ ہے جی. اور بڑے لوگ جیلم کے ہیں. اور کون ہے؟ سنیل دت صاحب جو سنجے دت کے والد ہیں. اچھا ان کا تعلق بھی دینا سے ہے قریبی جیلم. ریئلی جی. گلزار صاحب جیلم کے کتنے خوبصورت بول لکھتے ہیں. بات صحیح ہے. تو یہ جن کی ہے مٹھاس ہے جیلم کے لوگوں میں کچھ تو ہے کشش ہے کچھ. بالکل ہے. جی جی بالکل. اور جیلم کے آپ کو بتاؤں میں جیلم بیسیکلی بہت خوبصورت. یار آپ اگلی دفعہ جائیں گے تو پلیز دیسی گھی لے کے آئے گا. بہت باتیں سنی ہیں. جیلم دیسی گھی جیلم سے نہیں ملتا ہمارے گاؤں سے ملتا ہے. اچھا میں پھر اپنے گاؤں سے منگوا لیتی ہوں. آپ ہر گاؤں سے ملتا ہوگا. ہر گاؤں سے ملتا ہر گاؤں سے جہاں پہ بھینسیں پائی جاتی ہیں میرے خیال میں وہاں سے. میرے خیال ہے پاکستان کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پہ بھینسیں نہ پائی جا رہی ہوں. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا دیسی گھی بنتا کیسے. جی بالکل پتہ ہے. کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ بھینسیں ہوں گی وہاں دیسی گھی ہوگا. ہاں ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم لاہور میں بھینس کا دودھ ہمیں امی پالنا لے ہم لوگ بھی ادھر بعد میرے خیال ہے جی 2 بھینسیں ہو بنی ہوئی کچھ مرغیاں اور 2 بھینسیں کم از کم دودھ اور انڈے تو انڈے اور دیسی گھی یہ تو مسئلہ حل. مکھن بھی مکھن. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں ذرا اب کنٹرول کر رہا ہوں. ڈائٹ پہ چلے گئے کچھ اب سیریمنی آ رہی ہے کچھ ایوارڈ سیریمنی. نہیں بس میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے اب. منہ تھوڑا موٹا ہو گیا تھا. ہاں اور ویسے کس تصویر سے آپ کو لگا؟ نہیں بس ایسے مجھے اندازہ ہوا. مجھے اپنا بھی لگ رہا ہے لیکن اب میں نے کہا کہ بس اب یہ. اور اس بار میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کی. اچھا پچھلی بار میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس سے. آپ نے اس بار میں ایڈمٹ کیا اب آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. ہاں نہیں اس وقت بھی میں نے کیا تھا میری عمر نہیں رہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ والی. اب میں ہائی پروٹین لو کارب اور رننگ پہ چلا. وہ بیسٹ ہے. ہاں وہ میرے خیال میں وہ بیسٹ ہے. سو ہائی پروٹین ڈائٹ سے آپ ذرا زیادہ آپ توانا بھی رہتے ہیں. بیکاز when I went running yesterday I felt better like you know with intermittent fasting you feel fatigued and like. اچھا میرا یہ کہ مجھے پورا دن کچھ نہ کھلائیں اور میٹھا دیتے رہیں I'll be happy which is of course a killer. تو میری ڈاکٹر نے بڑا اچھا مجھے ایڈوائس دی. انہوں نے کہا ڈونٹ گو کولڈ ٹرکی آن میٹھا بٹ ٹیسٹ ڈونٹ ایٹ. وہ ٹیسٹنگ میں آپ کا جو ہے نا ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے کچھ میٹھا کھا لیا ہے. ڈونٹ ایٹ. سو وہ میں کوشش میں نے یہ کیا کہ میں I've shifted towards fruits. سو اورنجز کا سیزن ہے. جی فروٹ کو تو میں میٹھا سمجھتی نہیں ہوں. ہاں بٹ اب وہ جو کریونگ ہوتی ہے نا کہ صبح ناشتے میں جوس پینا ہے یا کوک پینی ہے. So I eat an orange instead of having a glass of Coke. So وہ اس کو sort of like I don't know how you can even equate the two, but okay. Yeah, but like it's the craving, right? You want something sweet after. اچھا کوک کی تو craving ہی اور ہے. ہاں but orange سے کافی حد تک. Oranges and bananas. نیکسٹ ٹائم آپ کھانا کھا رہے ہو نا چائنیز کھانا پھر آپ کا دل چاہے کوک پینے کا تو اورنج کھا کے دیکھیے گا. It's not a replace. Oranges and bananas. I love bananas. ہاں So ہاں potassium, good magnesium, all of that. Yeah. بالکل. And apples. An apple a day. An apple a day. جی. Oranges, apples, bananas and انار بھائی آج کل تو eggs and fish and like. کیا بات ہے. اور کون کر رہا ہے آپ کی خاطر مدارات؟ میری بیوی, میری پیاری بیوی جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں. یہ مردوں کی یہ بڑی ایک ہوتی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی ان کو پلیٹیں بنا کے دینے والا ہوتا ہے. And with pleasure. With pleasure. Because she endorses the fact that I'm trying to be healthy. Right. And پھر آپ کو پارٹنر مل جاتا ہے نا پھر دونوں کہتے ہیں کہ اچھا ہم دونوں کر لیتے ہیں. بالکل اس طرح سے. جی. Anyway, so یہ ہوگی ڈائٹ کی باتیں. اب ہم آتے ہیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہے ڈراموں کے ریویو. نہیں واقعی. ہاں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل جو یہ شو شروع کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ڈراموں کے ریویو کریں اور آپ کو آگاہ کریں کہ ایک ہفتے میں کون کون سے ڈرامے آئے اور آپ کے دیکھنے کے قابل ہیں یا نہیں. تو ہمارے پاس آج 5 ڈرامے. آپ نے حسب توقع 4 ہی دیکھے ہیں ان میں سے.
ہمارے 5 ڈرامے ہیں ان نو پرٹیکولر آرڈر دوبارہ. پریزاد, امانت, اے مشتاق کی 2 قسطیں اور خواب ٹوٹ جاتے ہیں, جو کہ آپ نے نہیں دیکھا. میں نہیں دیکھ سکی, میں اب چاروں اکٹھے دیکھوں گی ضرور. ٹھیک ہے جی, آپ سے ملتے بہت ہی چھوٹی سی رائل بریک کے بعد. کہیں جائے گا مت. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, بیل آئیکن پہ ہٹ نہیں کیا, تو پتہ نہیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کر لیں. جی آمنہ. جی حسن, امانت سے شروع کرتے ہیں. امانت سے شروع جلدی سے آپ اس گونگلو پہ مٹی جھاڑ دیں. یار یہ مسٹر اور مسز ملک کچھ بھی کر جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ بعد میں پتا چلتا کہ یوں کیا انہوں نے, تو اس کی یہ وجہ تھی. مطلب وہ ایم ہی آؤٹ آف دا بلو مہر کے گھر پہنچ گئے, اس لڑکی کا جس کو گولی مار چکے ہیں, گولی ود دی انٹینشن کہ اس کو مارنا ہے. وہ تو ان کا نشانہ چوک گیا ملک صاحب کا, جو کہ چوکنا نہیں چاہیے تھا, بٹ وہ چوک گیا تو وہ بچ گئی, ورنہ وہ مر چکی ہوتی. اس کے گھر وہ آگے آؤٹ آف دا بلو, ٹوکریاں سامان اٹھا کے اور سر جھکا کے بیٹھ گئی. مسٹر ملک یار کمال کیریکٹر لکھا ہے کسی نے, خدا کی ملک نے بعد میں ایکسپلین کیا سارا, بعد میں کیا نا, ہمیں تو شوق پہ شوق دے دیتے. نہیں, یہ تو ایز این آڈینس سب, یہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ کتنا. مسٹر ملک نے آپ والا سوال کا بھی پھر جواب دیا ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک اور بچہ کیوں نہیں کیا, آلدو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک اور بچے کی انہوں نے ٹرائی کیوں نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میرے لیے کتنا آسان تھا, میں دوسری تیسری چوتھی. نہیں, یہ اس سوال کا جواب بالکل نہیں تھا جو میں نے پوچھا تھا. تو شاید ان کے کچھ مسئلے ہوئے ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, ان کے کوئی تعلقات نہیں آپس میں؟ نہیں کیا بات کی ہے آپ نے, ایسے تو نہیں نا وہ. نہیں, بٹ ہو سکتا ہے کنسیو کرنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہو. It's bold of Mr. Malik to assume کہ ان میں پرابلم نہیں ہے. He said کہ میں دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا تھا, لا کے بٹھا دیتا تمہارے پر, لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے اس گھر کی مالکن تمہیں بنا کے رکھا, لیکن تم بار بار کیوں ایسا کرتے؟ مالکن تو نہیں کہا, مالکن کا انہوں نے کہا کہ اس جو لے کے آئیں گے بہو, اس کو وہ ملکانی بنائیں گے اور ان کو مالکن. اچھا, جب انہوں نے بولا نا ملکانی بنائیں گے, تو مسز ملک تھوڑا سا ایسے ہوئی کہ اچھا ملکانی تو میں ہوں پھر. حالانکہ وہ اس طرح کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کسی اور لڑکی کا. میں دیکھ رہی ہوں پورے ایپیسوڈ میں آپ نے اس ایک حصے کو بہت فوکس سے دیکھا. اور کیا تھا پوائنٹ کیا 7.5 پہ کر کے اس کو میں نے دیکھا, کیونکہ میرا ایک نیچرلی انٹرسٹ ہے مسٹر اور مسز ملک میں. جی, مسٹر ملک جب سافٹ ہوتے ہیں نا مسز ملک کی طرف, میں آپ کو بتاؤں دل آپ کا پگھل جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یار یہ رومانس ہو تو ایسا ہو. اس بار جب انہوں نے باتیں کی نا, سمرنگ سا مطلب ہے کہ ابلا ہوا پورا نہیں, ہاف بوائلڈ, کیونکہ انڈے آج کل نہیں, یہ وہ ہوتا ہے نا جو پتیلی کو بوائل سے پہلے سمر پہ رکھتے, ہلکی ہلکی پکتی رہے, چائے بنتی رہے ہلکی آواز میں, لیکن بات پھر سیٹی ہونے سے پہلے پانی ڈالنا. باقی کیا ہوا ایپیسوڈ میں؟ جو زونی نے ایک گھٹیا حرکت کی, گھٹیا لڑکی. زونی نے گھٹیا حرکت نہیں کی, زونی سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. زرار نے گھٹیا حرکت نہیں, زونی نے بھی گھٹیا حرکت کی, ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر اس ایپیسوڈ میں کوئی گھٹیا انسان ہے وہ زرار. جی بالکل. اپنی وائف کو اتنا ذرا برابر اس کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ اس نے اس سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. اور جنید وہ ہے کہ جس کو وہ ہمیشہ سے جس کے اوپر فنگر پوائنٹ کرتا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا آ رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. اور یہ لڑکی تو وہ ہے کہ جس کو تم اپنی زندگی میں لے کے آؤ. زنیرا کا بھی اس کو اچھی طرح پتا ہے, زنیرا کا بہت اچھی طرح سے پتا ہے. بٹ وہ اس کی بیوی کو اس کی ماں نے گھر سے نکال دیا, وہ پیچھے تک نہیں گیا, اس نے پوچھا تک نہیں, اس نے بات تک نہیں کی. لیکن رستے میں ملا فٹ بال. ہاں, شہر والی نہر کو. جی نہیں, شہر والی مہر کو. جی, تو شہر والی مہر کو رستے میں ملتا ہے فٹ بال. جی, اور وہ اس ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر کی بیٹی کا فٹ بال ہوتا ہے, جس نے زنیرا کے ساتھ مل کے نکلی گولیاں, غلط قسم کی گولیاں دی ہوتی ہیں اس کو, اور یہ بھی نہیں بتایا ہوتا کہ مس کیری کرنے کے لیے دی. مس کیری, اینڈ شی ڈزنٹ ایون نو شی از پریگننٹ. I don't understand how she doesn't know she's pregnant. اس بات سے میرا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. خواتین کیا ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نہ پتہ چلے کہ وہ نہیں ہے پریگننٹ؟ مطلب I would assume کہ اگر اس کی پریگننسی پتہ ڈاکٹر کو پتہ چل گئی ہے تو شادی کو کتنی دیر ہوئی ہے ان کے؟ مہینہ ایک تو ہو گیا ہے نا, زیادہ ہو گیا, زیادہ کئی مہینے ہو گئے ہیں بلکہ. تو کیا obviously معصوم بہت ہے دراصل, ڈفر بھی ہے تھوڑی سی. کیوں؟
یار تم ہر ایک کو زنیرہ کا پتہ ہے, تم اس کو اپنی ہیجلی سکھی سہیلی بنا کے بیٹھی بھی ہو, اینڈ یو کیک بنا رہی ہو اس کے ساتھ جا کے, اور وہ تم کہہ بھی رہی ہو کہ آپ غلط سمجھ. امانت کی دنیا ایسی ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہ تو ہے, کبھی بھی وہ تو ہے. آپ میری ایک بات کو ذرا اس کو محسوس کریں, اس جذبے کو, جی, کہ زونی نے یہ پلان کیا کہ میں یہ آرکسٹریٹ کروں گی پورا ایک ماحول جی, جس میں جنید اور جو لڑکی ہے مہر جی, یہ پکڑے جائیں. جی, ٹھیک ہے جی. تو زونی نے فون کیا اس کو, اپنی بھابھی کو, کیا نام ہے اس کا, سمرا کو. سمرا اپنی مدر ان لا کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی تھی جی, اس نے کہا آج رات کو اس کا پلان ہے تو ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی دیز میں ماں کو پتہ نہیں کہاں چھوڑا, کیا 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 نہیں کیا. ماں didn't even bother to accompany her. She alone reached home, اور وہاں پہ اس نے فون پہ کہا تھا کہ راہیل کو کہ آپ آ جائیے گا, اس کی برتھ ڈے ہے whatever. وہ بھی ادھر آ گئے, یہ بھی ادھر آ گئے. انکل نے اپنے ہاسپٹل جانا تھا, انکل نے کہا کہ اچھا میں ہاسپٹل بعد میں. تو یہ جو برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ ہو رہی ہے, اور جنید نے بھی کہیں جانا تھا تیار ہو کے, اس کے کپڑے اس کو استری کرنے تھے. اتنی دیر میں یہ لوگ کیک بنا رہے ہیں. برتھ ڈے پارٹی کے کپڑے استری کرنے تھے, یہ سب برتھ ڈے پارٹی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. صبح 6 بجے نہیں, شاید دوپہر کو وہ کیک بنا رہے ہوتے ہیں, تو شام ہو جاتی ہے کیک بناتے ہوئے. نہیں شام تو نہیں ہوئی, آئی ایم سوری, کیونکہ اس سے 5 سیکنڈ پہلے وہ ناشتہ کر کے نکلا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. مٹی باتیں, there is no day, there is no night in the world of امانت. جب جو چاہتا ہے آ جاتا ہے, جب جو چاہتا ہے چلا جاتا ہے. سارے ایک ہی ٹائم پہ اکٹھے ہو گئے, کمرے بھی لاک ہو گیا. اچھا اندر سے کیوں نہیں کھل رہا تھا, لاک کیسے ہو گیا مجھے بتائیں. اندر سے نہیں کھل رہا تھا, زرار سے کھل گیا باہر سے. یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہو رہی ہے بس ایسے خود بخود ہوتی ہے. ایسا کون سا کمرہ ہے جو اندر سے نہ کھلے اور باہر سے کھلے, بس یہ کہ ہے سوچنے کی بات ہے. اس نے یہ بھی اچیو کر لیا ہے کہ اس نے کمرہ لاک کر دیا زونی نے, اور وہ اندر سے نہیں کھل رہا. اندر سے نہیں کھل رہا. سوچیں آپ ذرا کیسا کمرہ. بٹ یہ this is just taking the viewers on a ride. Totally. کہ بھائی ہم جو چاہیں, and every viewer is on it. ہم جو مرضی کر رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں, اور اس میں عقل تو لگانی ہے نہیں آپ نے, تو بھاڑ میں جائیں. بھاڑ میں جائیں, ٹھیک ہے. اور ہم بھی بس we're in it for Mr. and Mrs. Malik. اب اگلے ایپیسوڈ کے پروگرام میں مسٹر ملک کا جلال آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. میری بیٹی کے ساتھ ایسے ہو تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. وہ بیٹی جس کو وہ گولی مار سڈنلی گھٹیا لڑکی سے وہ گھٹیا لڑکی سے میری بیٹی ہو گئی. یہ دیکھیں یہ مسٹر ملک کا کیریکٹر آرک آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. ایک انسان کو انہوں نے کیریکٹر آرک دکھایا جو کہ یوں جا رہا ہے. جی کیا رائٹنگ, اعلیٰ ترین. نیکسٹ موونگ آن ٹو جی اے مشتاق. مشتاق سے پہلے خواب ٹوٹ جاتے ہیں کے بارے میں بات کریں, کیونکہ میں نے دیکھی. تیسری قسط تک سٹوری کافی آگے بڑھ گئی ہے. پروفیسر سجاد جو ہیں ان کی بیسکلی ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہم پورا ڈرامہ دیکھنے, شاید آپ نے بھی پہلے کس سے اندازہ کیا ہوگا. تو پروفیسر سجاد اب بیسکلی جو نان بنگالیز اور ایون بنگالیز اور پرو پاکستان ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, ان بنگالیز کا جو کہ بڑے فورسفلی فائٹ کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں آزادی کے لیے, انڈیپینڈنس کے لیے. اور یہ کلیئر ایک انسینویشن ہے کہ انڈیا از آلسو انوالوڈ, اور جو یہ ایلیمنٹس ہیں بنگالیز میں جو کہ وار لائک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں, اس میں ان کا انڈیا کا پورا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اسی بیچ میں جو پروفیسر سجاد ہیں ان کی ایک مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, باقی ڈرامہ بڑا زبردست ہے, احتشام بھائی کی اداکاری بہت زبردست ہے. ان کا ایک سین ہے جہاں پہ actually has command presence on the screen. he does. اور ان کا ایک سین ہے جو کہ بڑا ہی زبردست ہے, جس میں وہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کو ان کے گھر سے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے بائی دیز پروٹیسٹرز بھی نہیں بلکہ مسکرینٹس. وہ ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ٹارچر ان پہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا ایک سین ہے جو وچ واز ویری ویل ایگزیکیوٹیڈ, اور احتشام بھائی کی اداکاری بھی بڑی زبردست تھی. اور پھر وہاں سے جو پروفیسر سجاد صاحب ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ان پہ مقدمہ یہ ہے کہ غداری کا, اور یہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بنگالیز کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. اور ایک جو ان کی یونیورسٹی میں پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں کچھ بنگالی اسٹوڈنٹس بھی جاں بحق ہو گئے ہیں along with some of the miscreants. تو وہ ان پہ آ رہا ہے کہ یار آپ نے اس کو انڈورس کیا تھا, تو اس وجہ سے ان کو اٹھا کے لے گئے. اینی وے ان کی ایک انٹریکشن ہوتی ہے ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ان کے آتی ہے آفس میں,
again अपनी complaint register करना है. She's a West Pakistani, and on behalf of the West Pakistani girls who are staying in the hostel, she comes and she says कि we don't feel safe and आप please हमारा कोई बंदोबस्त करें और हमें यहाँ से निकलवाएं. हम वापस वेस्ट पाकिस्तान जाना चाहते हैं. तो he says कि बेटा टिकट्स भी नहीं है, ये भी है. तो वो कहती है हम खड़े होके चलेंगे, जो भी सारा कुछ. तो इस बीच में बड़ी शफकत के साथ वो उसके चेहरे पे हाथ रखते हैं. मुझे लगा कि ये चेहरे पे हाथ रखना मुनासिब नहीं था. हालांकि उसमें कोई ऐसी ना एक्टिंग वाइज ना परफॉर्मेंस वाइज कोई ऐसी बात कतन नहीं थी कि जिसमें बंदा ये बोले कि यार दैट वाज ऑकवर्ड. बट आई जस्ट फील कि एक प्रोफेसर वीसी साहब का फीमेल स्टूडेंट से अगर बात कर रहे थे, एक तो ये कि फिजिकल ये होने की ऐसी कोई जरूरत थी भी नहीं. हाँ. अगर था भी तो सर पे हाथ रख लेते. नहीं, सर पे भी रखने की जरूरत नहीं थी. सर पे भी नहीं थी तो बिल्कुल नहीं थी. अगर वो कंफर्ट करना चाह रहे थे एक ऐसी स्टूडेंट को कि वॉर लाइक सिचुएशन है और बहुत हो रहा है, तो लाइक सर पे टैप करके कहते कि बेटा नहीं, क्योंकि शी सेड कि आप किसी भी वक्त कोई ना कोई खुदकुशी की खबर सुन लेंगे. तो इट वाज अ वेरी लाइक सीरियस कॉन्वर्सेशन. और इस तरह की तो ऑफ कोर्स आप किसी को थोड़ी सी वार्मथ दिखाने के लिए, उनको हौसला देने के लिए आप कर सकते हैं कि बेटा डोंट वरी. बट हियर आई थॉट वाज अ बिट ऑकवर्ड. कुड हैव सेड सर पे कि बेटा नहीं, बेटा आप अपना ऐसे बात मत करें. एक छोटा सा ये मुझे फील हुआ देखते देखते. बट अदर देन दैट, जब हम जैसे मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था, सिनेमेटोग्राफी है या परफॉर्मेंसेज हैं या जिस तरह से नैरेटिव आगे जा रहा है, बहुत जबरदस्त है. एक नए एंगल से हमें ये कहानी देखने को मिल रही है. जो कहानी तो नहीं बट द इवेंट्स दैट अनफोल्डेड. और अगली किस्त जो है वो आखिरी किस्त है. 3 किस्तें हो गई हैं, चौथी जो आखिरी है. तो इट्स नॉट इवन लाइक दैट यू इन्वेस्टेड वे टू मच एनर्जी और टाइम ऑन इट. सो इट्स अ क्विक वॉच और जरूर देखना चाहिए अप्रिशिएट करने के लिए और थोड़ा सा एजुकेशन हासिल करने के लिए भी. क्योंकि जिस तरह से हम जो बिछड़ गए देख रहे हैं या हमने हंगोर देखी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज ये एक बंगाली प्रोफेसर और एक बंगाली इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से है. सो बंगालीज का प्रो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव भी समझना मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हमें खेल खेल में देखने के बाद ये एहसास हुआ ना कि पूरा ही एंटी पाकिस्तान नैरेटिव था बंगालीज में. सो ये जो है ही वाज एक्चुअली प्रोफेसर सजाद वाज द वीसी ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी एंड अ बंगाली. एंड उनके इर्द गिर्द जो पूरे उनके बंगाली फ्रेंड्स थे, उनके भाई जो अखबार में काम करते, दे वर ऑल प्रो पाकिस्तान. तो ऐसा नहीं था कि सारे बंगाली चाहते थे कि हमें जो है वो मुक्ति चाहिए और हमें अपना एक चाहिए. So that's an interesting angle. Nice. No, it definitely looks very good and very intense. And ऐसे project बनने चाहिए that are just made for the artistic endeavor. और not for commercial gain. और आमना शायद अगर 4-5 किस्तों की कोई सीरीज मिनी बन रही है तो यार बहुत अच्छी बात है. Absolutely. कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी, कुछ रिलेट करेंगे नहीं करेंगे, बट इस प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहिए. बिल्कुल. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स अ ग्रेट अकम्प्लिशमेंट ऑन पार्ट ऑफ द एंटायर टीम जिन्होंने ये बनाया. जी. मुश्तिखाक. मैं कहना चाहूंगी कि साइको बॉबी की जिंदगी में साइको गर्लफ्रेंड भी आ गई. ये हुआ. बॉबी का प्रॉब्लम ये कि बॉबी प्रिटेंड करता है कि वो बड़ा अच्छा है. नहीं, बॉबी का ये प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम लिखने वाले का है कि उसने एक बड़ी ही कॉमन प्लेस कहानी जिसमें एक टॉक्सिक मर्द दिखाया हुआ है जिसका नाम मुस्तजाब और बॉबी है, उसके कैरेक्टर में एक एंगल डाल दिया है ऑफ बीइंग अ नॉन बिलीवर, जिसकी वजह से हम जैसे सकर्स जो हैं वो ड्रामा देख रहे हैं कि शायद देयर इज समथिंग न्यू इन द ड्रामा. एक्चुअली देयर इज नॉट. देयर इज एक्चुअली नॉट. एक होता ना हिट द नेल ऑन इट्स. जी, ये आपने कर दिया. मैं आपको मुबारकबाद. जी शुक्रिया. मेरे ख्याल में इसके बाद रिव्यू करने की जरूरत है. हमने पहली 2 एपिसोड देखी और उनको रद्द कर दिया. हमने 3rd और 4th एपिसोड देखी और कहा कि ओह वाओ, उन्होंने ये एंगल डाला है, देयर इज समथिंग रियली फ्रेश अबाउट इट. मगर अब पता चल रहा है विद टाइम कि दैट एंगल इज जस्ट अ लिटिल एक्सेसरी. इट इज नॉट, हैज नथिंग टू डू विद द प्लॉट. आप वो एंगल निकाल दें, उसका कोई प्लॉट से ताल्लुक ही नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे बॉबी इज अ टॉक्सिक पर्सन. ही हैज नो रिडीमिंग फैक्टर्स. और वो जो कर रहा है ऑब्वियसली वो एक अनस्टेबल अनहिंज्ड कैरेक्टर है कि वो प्यार उसको जो लग रहा है वो पोजेशन है, वो अर्ज टू पोजेस है. उसमें वो कहता है ओ ये इट्स अ क्लासिक केस ऑफ अब्यूज
کہ آپ ابیوزر کو کہیں ابیوز کریں, اگلے صبح کہیں کہ جی مجھے معاف کر دو, آئی ریئلی لو یو, دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ. بیچ میں یہ ایلیمنٹ کہ جی وہ خدا میں یقین نہیں کرتا, I wish that it had been more about that, because that would have made it really fresh. But what doesn't? It's so unbelievable کہ جس طریقے سے وہ ہر دفعہ یار, even in our society, people who are not Muslims, who are minorities, وہ بھی سلام کا جواب آپ کو وعلیکم السلام میں دے دیں گے, بیکاز ایک کلچرل نارم بھی ہے. بابی کا انہوں نے ایسا ان یور فیس مارا ہے نا, ایسے کر کے ان یور فیس, کہ وہ جب بھی سلام کرتی ہے, ہائے ہیلو, he never says وعلیکم السلام. Nobody does that. اور اس کی ماں بھی nobody does. لڑکی کی ماں بھی جب سلام کرتی ہے تب بھی ہیلو کرتا ہے, ہیلو آگے کرتا ہے. Nobody does that. کتنے بھی آپ نان بلیور ہوں, آپ ایسے نہیں کرتے. ہاں, ہمارے مائنورٹیز ہمیشہ سلام. ایگزیکٹلی, ایک کلچرل نارم بھی ہے نا, وہ بھی وہ نہیں. پھر the constant reference to Allah as God, تمہارے God تمہیں کیا کہتے ہیں, you know, جیسے کہ بڑا ایتھیسٹک کوالٹی ہے. No, if he had to be a non-believer, I wish کہ he would have been a good human being, a loving husband and a non-believer, then the story would have been interesting. کہ یار ایک پرفیکٹ شخص ہے جو کہ morally upright ہے, morally تو خیر نہیں ہوگا, ethically upright ہے, جو اس کی ٹرانزیشن آپ نے دیکھا, اس کی ٹرانزیشن آپ دیکھا, اور وہ نان بلیور ہے, وہ بیوی کا خیال بھی کر رہا ہے, اس کی عزت بھی کر رہا ہے, وہ ویسے بھی اسٹیبل ہے, اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے, جھوٹا نہیں ہے, مکار نہیں ہے, ایکس گرل فرینڈز نہیں ہیں, اور وہ نان بلیور ہے. وہ کہتا ہے مجھے خدا میں یقین نہیں ہے, اور ریزن آپ بتائیں کیوں نہیں ہے. ناٹ جسٹ کہ وہ ولایت میں رہ رہا ہے, یار ایسے بہت لوگ ہیں جو باہر پل رہے ہیں, دے مور بلیورز دین وی آر. اچھا, میں اب اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو ساری بات کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی, بٹ اس کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نان بلیور ہو تو ہی ایسا ہو. ایگزیکٹلی, بہت سارے ایسے بلیورز ہیں جو کہ اس سے ورس ہیں. جی, وہ ہم ہر ڈرامے میں دیکھتے ہیں, وہ ہم ہر ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں. مطلب اگر آپ ایک حمزہ کی بات کریں جس کو آپ نے عشقیہ میں دیکھا تھا, یا اگر آپ فیروز کے میرے خیال میں کرداروں کے, عشق ہے میں دانش تیمور کا, عشق ہے میں دانش تیمور کے اگر آپ کردار کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ محبت اس سے بہت کرتا تھا, اور یہی والا تھا, ایک بہت پیار اور جذبہ اور وہ سارا کچھ تھا اس میں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سلپ وہ بھی کرتا تھا. جی, تو یہی والی مطلب اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نان بلیور ہونے کی وجہ سے اس میں کیا ایسی کوالٹی ہے, مگر اس میں انسینویشن بھی ہے کہ وہ ایسا ہے بیکاز ہی از اے نان بلیور. انسینویشن ہے کہ وہ ہے ہی ایسا, لیکن on top of that he is a non-believer. On top of that he is a non-believer, مگر وہ نان بلیور کا اینگل آپ کو دیا گیا ہے کہ جی بڑی فرق سٹوری ہے. اسینشلی فرق سٹوری نہیں ہے, کیونکہ فوکس نان بلیور والے اینگل پہ تو نہیں ہے, نان بلیور والے اینگل پہ ہے ہی نہیں, وہ تو آپ نے ایز این ایکسیسری ڈالا ہوا ہے. اصل میں تو باٹم لائن تو یہی ہے کہ وہ ہی از جسٹ اے ناسٹی پرسن. کیونکہ اس ایپیسوڈ کا جو کرکس تھا وہ تھا تدبیر اور تقدیر. جی بالکل, رائٹ, ان دو ایک ساتھ کا, کہ وہ امریکہ لے کے جانا چاہتا ہے, وہ امریکہ نہیں جانا چاہتی, وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی تدبیر سے میں اسے امریکہ لے کے جانے لگا ہوں, اور وہ سن لیتی ہے ساری کانورسیشن, اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں نے بھی فیک کیا تھا سارا کچھ. یٹ شی از لائک کہ اچھا وائس اوور میں کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے چہرے جیسے اوپر سے ہیں اندر سے بھی ویسے ہی ہوں. حالانکہ اسے سن لی ہوئی ہے پوری کانورسیشن, لیکن ابھی بھی اسے ڈاؤٹ ہے کہ یار کہ اچھا پتہ نہیں. ڈاؤٹ نہیں, اس نے اللہ پہ چھوڑا ہے. اچھا, اس نے اللہ, میرا نہیں خیال اس کو ڈاؤٹ ہے, اس نے اللہ پہ چھوڑا ہے. اس پارٹ میں بڑا یقین کرتی ہوں کہ اس نے وہ مسجد گئی ہے, اس نے نماز پڑھی ہے, اور اس نے کہا ہے اللہ سے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا, اللہ میں نے اپنا فیوچر تیرے ہاتھ میں چھوڑا, اور فوراً وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ امریکہ نہیں جا رہی. That part is absolutely fine. بٹ اس سے پہلے بھی اس نے میرے خیال میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر, جو مجھے یاد ہے امام صاحب کو اس نے یہ بات بولی تھی کہ اگر مستجاب کی نیت صاف نہیں ہے تو میرا امریکہ جانا کینسل ہو جائے. تو اب اس کا امریکہ جانا کینسل ہو گیا, یعنی کہ اس کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ مستجاب کی نیت صاف نہیں ہے. پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں پورا پیار نبھاؤں گی, اور پھر بھی وہ اپنے بھائی دائی کو یہ کہہ رہی ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر یار, میں تو نہیں جا رہی نا امریکہ, میں خوش ہوں. بھائی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ مستجاب کی نیت صاف نہیں ہے. ایگزیکٹلی, صحیح مائنڈ باگلنگ تب ہوتا اگر مستجاب ایک بہت ہی اچھا انسان ہوتا, بہت ہی ایک آئیڈیل شخص ہوتا جو نان بلیور ہوتا, اور پھر یہ اس کو چینج کرتی نہیں, اور پھر یہ اس کشمکش میں پڑتی کہ یار میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں کہ نہیں, اس کو تو یقین ہی نہیں ہے خدا پہ. نہیں, I'm sorry, it's not working for me. It's not working for me because I feel that I've been actually shortchanged, frauded
I feel that مجھ سے fraud ہوا ہے کہ مجھے کچھ اور دکھایا گیا اور آگے سے کچھ اور. بہت لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں, بہت لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لوگ پرفارمنسز بھی انجوائے کر رہے ہیں, لوگ اسٹوری کی جو ایک ڈرامیٹک ایلیمنٹ ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. مجھے یہ تھا کہ یار یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ ایک نان بلیور جو ہے وہ ایک بہت ہی پائس لڑکی کے ساتھ اینڈ ان کا دکھائیں گے اوور ریلیجن, بٹ اٹس ناٹ اوور ریلیجن, اٹس اوور ٹاکسیسٹی. آپ نے اس میں 50 برائیاں ڈال دی, آپ نے 50 برائیاں کیوں ڈالی, آپ نے ڈال دی بیچ میں. اب ہم اسے جو آپ کو کس چیز پہ ریجیکٹ کریں, نان بلیور ہونے پہ ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا, صرف آپ نے اس میں ہر برائی گھول گھول کے ڈال دی. نہیں لیکن آپ ہر برائی اس میں ڈالتے ہیں لیکن پھر اس کو شوگر کوٹ کر دیتے ہیں. میرا نہیں, اب آپ نے گرل فرینڈ دکھائی, آپ نے اس کی پوری بیک سٹوری یہ دکھائی کہ وہ گرل فرینڈ اس کو یوز کر رہی تھی اور وہ گرل فرینڈ سے قطع تعلق کر چکا تھا. اور نہیں, گرل فرینڈ سے بھی اس لیے قطع تعلق کیا کیونکہ شی واز گوئنگ اراؤنڈ ود آل ہز فرینڈز, ایوریبڈی. ایسا نہیں تھا کہ اس نے اس کو ڈراپ کر دیا. یہ تو پھر ہمارے ڈراموں کی خصوصیت ہے نا. بہرحال اس کو اس نے شوگر کوٹڈ پلز, بٹر پلز دینا, تو پھر تو اس نے کہا کہ وہ میرے پہ کیس کر. تو پہلے میں نے سوچا کہ گرل فرینڈ سے بریک اپ کے بعد کون سا کیس ایسا ہو سکتا ہے, میں نے بھی یہ لگا, پھر میں نے کہا شاید کوئی بچہ نکل آئے. میں نے کہا یار یہ کیس کا کیا کوئی کیس, میں بڑی خوش ہوئی کہ چلو تھوڑا سا ہو گئے بولڈ, پیٹرنٹی سوٹ ہونے والا ہے. ہاں وہ بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ جی کیس وہ اس بات پہ کرے گی کہ میں نے اس کو گولیاں دے دی. مجھے پتا ہے کیا لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. مجھے ایک اور فیلنگ آئی کل, میں نے کہا یہ شاید ماں سے بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے. اصل میں جو وہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے وہ شاید اتنی بری نہ بھی ہو, کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے 3-4 مہینے تو کیس سلجھانے میں لگیں گے اور مجھے جانا پڑے گا واپس. تو اصل میں ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو اور اس کے لیے وہ جا رہا ہو, کچھ ہے. جیسے اس کی کیریکٹر جیسا دکھایا ہوا میسج آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ وہ شوگر کوٹ کر دیتے ہیں کہ وہاں تو میں عیش کر رہا تھا, پھر ایک فون آیا ماں کا کہ تمہاری لیے صحیح لڑکی, تو میرے دل پہ لگی آ کے وہ لڑکی, کہ میں آ گیا واپس. نہیں, یا تو وہ ماں سے بھی جھوٹ بول رہا ہے, یا آپ نے اس کو اتنا شوگر کوٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایسے مل کے کہ وہ اٹ لوزز امپیکٹ. یار اٹ لوزز امپیکٹ. مجھے یاد ہے دوسری تیسری نہیں, پہلی دوسری کی اس کے بعد دوسری تیسری ہمیں اچھی لگی, تیسری چوتھی دوسری پہلی دوسری تیسری 5ویں اور 6ٹھی قسط ہمیں بہت اچھی لگی تھی. 5ویں اور 6ٹھی قسط کے بعد ہم نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا ہم نے وی ور رانگ اینڈ وی ایڈمٹڈ کہ یار کہ ہم غلط سوچے تھے اس ڈرامے کے بارے میں. ہم نے we took our words back. Now we put them back. That's the beauty of a پاکستانی ڈرامہ. آپ دیکھیں نا, آپ نے جو کتابوں کے نام بلر آؤٹ کیے, آپ نے کہا they were about atheism. He's not an atheist. He's not. It's not that he doesn't believe in God. He's an agnostic. Is he agnostic though? Agnostic وہ ہوتا ہے نا جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ there is no God, but also مطلب agnostic is a person who's sort of like on the fence کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. مگر وہ تو سوچ ہی نہیں رہا ہے. He's probably an atheist. No, یہ بھی نہیں وہ کہہ رہا کہ میں تو پیدا ہوا ہوں مسلمان ہے, مگر he's just نہیں, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں, that's it. That's it. Beyond that میرا کوئی ایسا. But he's never vocally said that he doesn't believe in God. پاکستانی ڈرامہ نا پھر ہم پوش نہیں کر سکتے. پوش نہیں کر سکتے. I don't know, but unclear ہے. ہاں آڈینس کے لیے تو. مگر جو چیز کلیئر ہے وہ یہ کہ he's not a nice person. But then he's shown to be a nice person also. وہ تو میں بتا تو نہیں ہوں. He's shown to be this person. But we've established that کہ it's a sugar coated pill. اچھا now بات یہ ہے کہ there is no fault in Sana Javed's performance or Feroz Khan's performance. But I need to see Feroz in now a character that is not toxic. It's as simple as that. بہت سارے بیک ٹو بیک انہوں نے رولز کیے ہیں, whether وہ عشقیہ ہو یا خانی ہو یا اور کون سا تھا, خدا اور محبت بھی شروع میں تھا, بعد میں پھر بالکل ڈفرنٹ ٹرن لے گیا. I need to see him as a nice guy now. بیچ میں ایک دل کیا کرے ان کا ڈرامہ تھا جو کہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا مرین جبار کا, اور اس میں یہی تھا کہ he loved this girl and this girl loved another guy who was also a really nice guy who dies. کوئی بھی ٹاکسک اس میں بندہ نہیں تھا. بہت اچھا ڈرامہ تھا اور بہت کم لوگوں نے دیکھا. اس میں فیروز واز ریئلی گڈ ایز اے ریئلی ڈیسنٹ پرسن. یو نیڈ ٹو سی ہم ایز اے پریزاد اور ان اے ڈراما لائک جو بچھڑ گئے, یو نو something different. Yeah, something different. It can't be he can't be in a love story again. I think it's but then again Amna, certain actors establish themselves in a certain ہو گیا نا, بہت حسن ہو گیا. اب وہ شاید وہی کرنا چاہیں اب. نہیں, I'm sure وہ اور بھی کرنا چاہتے ہیں. ہو گیا نا, بس ہمیں پتہ چل گیا وہ کتنا اچھا کر سکتے ہیں, مگر ہو گیا.
We need to see him now in a new फिरोज को अपने फैंस और व्यूअर्स की भी डिमांड को मद्देनजर अब रखना चाहिए और उनको कुछ अलग तरह का कुछ देना चाहिए किरदार. बिल्कुल बिल्कुल. और इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा, इसका भी आर्क जरूर होगा इस किरदार का. ऑब्वियसली ये जो मुस्तजाब का किरदार है ये ऐसे नहीं खत्म होगा, और हमने जो प्रोमो से भी देखा और जो अंदाजा हो रहा है कि ये कहानी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जाएगी, ऐसे तो नहीं चलती रहेगी, और मुस्तजाब में भी तब्दीली आएगी. बट बाय द टाइम वो तब्दीली आएगी तब तक हम देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे, क्या होगा. एक सवाल है मेरा आपसे. जी हुक्म. क्रिस कौन है? उसका मुलाजिम अमेरिका में मैनहट्टन में जहाँ पे वो रह रहा है, अपने क्लिफ्टन वाले मैनहट्टन अपार्टमेंट में. क्रिस क्रिस को काफी बुलाया जाता है. क्रिस्टियाना भी क्रिस ना आया, लेकिन क्रिस ना आ पाया. क्रिस ना आ पाया, लेकिन क्यों ना आ पाया? हाँ क्यों ना आ पाया? था नहीं वो अवेलेबल, डेट्स नहीं थी उसकी. जी. क्रिस्टियाना होती तो मैं ज्यादा खुश होते. क्रिसी. ठीक है. दाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? दाई मुझे लगता है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है. माँ बाप की तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन दाई मुझे लगता है बहुत ही ओवर. जब वो रोते हुए आई और दाई कहते हैं कि रोना मत, माँ बाप क्यों यार, क्यों भाई, इतनी क्लोज फैमिली है, बताने दो उसको क्या प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. दाई का काम ये रह गया कि माँ बाप को टेंशन ना दे, उसको टेंशन ना दे, सारी टेंशन उसको करे कि नहीं तुमने निभाना है. अगली किस्मत से ही कुछ पड़ने वाली है ना दाई को. फिर देखते हैं क्या होता है. जी मगर शक हो गया उसको. ये उसके चलो ये अब मुझे इंटरेस्ट है कि आप दाई को क्या पता लगा. नहीं इंटरेस्टेड हम रहेंगे, बिकॉज वही बात है, इट्स ड्रामेटिक कॉमिक रिलीफ होती है ना, ये ड्रामेटिक रिलीफ है. कि आप देख के आप कहते हैं ओ कितना ड्रामा किधर जा रहा है, ड्रामेटिक रिलीफ है. मगर ये है कि जहाँ तक स्टोरी में ये एंगल था कि जो नॉन बिलीवर, ये इट विल यू पुल द वुल ओवर आवर आईज. ये उसको कहते हैं ना वो शीप इन अ वुल्स क्लोथिंग. बट वो आपको ये कहेंगे इसके जवाब में कि रुक तो जाएं भाई, अभी तो 8 किस्तें हुई हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग, रुक जाएं, आएगा ये कहानी खुलेगी, अभी रुक जाएं. आप 8 किस्तों में चाहते हैं कि पूरा ड्रामा बयान हो जाए, ऐसे तो नहीं. 8 किस्तों में हम नया ढूंढना चाहते हैं ना, वो नहीं मिल रहा है. तो आप वेट करें ना, 2 4 5 किस्तें और वेट करें, वो होगी बात. ठीक है. बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ मीन्स टू एन एंड भी देखने पड़ते हैं कि वो आप लेके कैसे जा रहे हैं वहाँ पे. हाँ ठीक है, इवेंचुअली आप हमें पहुंचा देंगे वहाँ पे. कहते हैं ना, it's not always about how whether you win or lose, it's about how you play. Exactly. So end सही है शायद, अच्छा बुरा हो, but it's also how every episode. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप हमें लेके कैसे जा रहे हैं मंजिल की तरफ, हम उसके इग्नोर नहीं कर सकते. मूविंग ऑन टू दोबारा. लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं. यार मैं दोबारा से थोड़ा सा इस बार डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि मैं ये ड्रामा एसेंशियली ऑब्वियसली और हम सब देख रहे हैं माहिर और महरूब की. oh, really? मुझे लगा आप हदीका के आने के लिए देख रहे हैं. जी हदीका जी ही महरूब प्ले कर रही है, तो माहिर और महरूब की लव स्टोरी और उनकी वो सब कुछ, और एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने अगेन मीन्स टू एन एंड, आपने एक दिखाना होता है पूरा प्रोसेस होते हुए तक के आप वहां तक पहुंचे, बट आपको नहीं लग रहा कि वो प्रोसेस थोड़ा. अच्छा ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी. Okay. I really liked this episode. I thought it was very fast moving and very impactful. Okay. We're on completely different sides of the fence here. I thought it was very high moving and high impact. And I thought कि सबसे जरूरी जो चीज थी ना, वो ये थी every character's reaction to Meru getting married. इसमें आपको बड़ी human psyche writer ने दिखाई है हर किरदार की, कि आपको ये पता चला है कि अफान जो है उसकी एक मेल ईगो है एज अ सन, कि ये कोई हम काफी है माँ के लिए, शी डजंट नीड. नहीं, उसने बड़े क्लियरली ये बोला कि मेरे बाबा की जायदाद. वो तो फिर लग पता गया ना, वो आगे से कहती है मेरे बाप की जायदाद है, तो तुम तो शट अप हो जाओ. आज आके हमेशा बात इकोनॉमिक्स पे आती है. उसको जायदाद का भी है, लेकिन उसकी मेल ईगो भी हर्ट हो रही है. उसका ये भी है व्हिच इज अ बिट ऑफ ग्रीक साइकोलॉजी किकिंग इन, दैट sons don't like to see their mothers essentially with anybody other than their own father. I don't think it's. I think वो भी है. मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह. मैंने पूरी नोट्स लिखी. ये बात फिर आप अगले किरदार पे चले जाएंगे. हाँ. तो ये जहाँ तक अफान की बात है, वो क्लियरली कहता है कि ये पैसों के लिए वो कर रहे हैं मेरे बाप की जायदाद, और फुप्पो जब कहती है कि कनाडा में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम क्या बात कर रहे हो, उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही अरब खरबपति है. फिर जब वो अपनी बहन से बात कर रहा होता है, तो वो अपनी बहन को ये कहता है कि अच्छा माँ शादी करके कनाडा चली जाएंगी क्या, यानी कि
he's sort of admitted and accepted the fact کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ بندہ پیسے کے پیچھے نہیں تو اس سے ماں شادی کر لے تو ٹھیک ہے. So it's not just essentially economics. وہ بھی ہے essentially وہ بھی ہے, مگر یہ بھی کہتا ہے ابتسام کو مارتے ہوئے کہ ان کو کسی کمپنی کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں نا ان کے لیے, یہ بھی وہ کہتا ہے. Because پیچھے اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے economics. But the way I see it in our society, بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے, ایک سینس آف پوزیشن بھی ہوتی ہے ماں کے لیے. They don't like to see their parents with other people other than their biological parents. یہ تو یونیورسلی بھی ہو سکتا ہے. Exactly, یونیورسلی بھی ہو سکتا ہے, وہ یہاں زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. منال کا آپ ریئیکشن دیکھ لیں گے, خود سے شی از فائن ود اٹ, لیکن شی از embarrassed because of her husband, اور وہ کیا سوچے گا, اس کا وہ چکر ہے. پھر آپ پھوپھی جان کا سوچ لیں, ان کو شادی سے اعتراض نہیں ہے کہ بیوہ شادی کرے گی, اٹس جسٹ دیٹ وہ اس سے نہ کرے جس سے وہ نہیں چاہتے. تو اکنامکس دوبارہ آ گئی, بیسکلی اکنامکس ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بٹ کسی کو یہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. ریئیکشن ہے وہ بھی ضمیر کا ریئیکشن بھی اسینشلی, کسی کو یہ نہیں ہے خیال بھی ایک سیکنڈ کے لیے ماں ہے, وہ عورت ہے, اس کی ضمیر نے ایکچولی آپ والی بات کی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمارے, اگر تم اپنی کسی سہیلی یا دوست کی بات کر رہی ہوتی تو آئی ووڈ ہیو بین اوکے, بٹ تم ہماری ماں کی بات کر رہی ہو, تو میں اپنی ماں کو کیسے کسی اور کے ساتھ. تو یہ دونوں چیزیں اپلائی, بٹ وہ اس نے جھوٹ میں کہا نا, ہی ایکچولی ڈزنٹ فیل دیٹ وے, رائٹ. وہ اکنامکس ایٹ پلے ہے نا ہمیشہ. ہاں, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, دونوں چیز. دیکھیں اب یہ بھی بات ہے کہ ہماری عورت, ہمارے اس معاشرے میں عورت کو بھی ایز اے پوزیشن ہی سمجھا جاتا ہے, جو ہم عزت اس کے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ ہماری گھر کی عزت ایک پوزیشن ہی بن گئی ہے نا عورت, کہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی تو عزت لٹنا یا عزت چلی جانا از آل ایسوسیٹڈ ود دا وومن, مرد جو مرضی کرے. تو وہ بھی ایک پوزیشن ہے, اکنامکس بھی ہے, پیسہ بھی ہے, وہ سب چیزیں فیکٹرز ہیں. وہ کیا چاہتی ہے یہ کہیں فکر نہیں کرتا, ویدر اس کو کمپینین شپ چاہیے یا پیار چاہیے یا کسی کا ساتھ چاہیے, دیٹس نو ویئر. سو آئی انجوائڈ سیئنگ ایوری بڈیز ریئیکشن. چھوٹا سا ایک آپ کو کلپ ملتا ہے ماہر کا, جب وہ بتاتا ہے کہ فرید اینڈ کمپنی میں اس کو جاب مل گئی ہے. میرا ایک دم ذہن میں آیا کہ یہ فرید وہی تو نہیں ہے جنہوں نے ٹینڈر بھیجا تھا اور ضمیر نے, اور میرے خیال ہے وہی نکلتا ہے, بیکاز آپ کو پرومو میں آپ کو پتہ چلا. سو ویل ڈن نام ایک دم مجھے فرید ان کو تو یہ وہی ہو گئے جی. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا, موجز حسن نام ہے ان اداکار کا جو کہ بلال کے دوست کا کردار نبھا رہے ہیں, اور بڑے لوگوں نے ان کا بھیجا نام, تو شکریہ ان سب کا. اور موجز نے بہت اچھا کام کیا ہے. موجز کو ہم نے کھیل کھیل میں بھی دیکھا, موجز نے پرچی میں بھی کام کیا ہے. So it's not like that this is his first project, but he's very good, and I would like to see more of him as well. Absolutely. Then on the other side there's the small case of Slimy Seher and her very greedy parents. Are you interested in that track? I am actually. I want to see کہ ان کے منہ پہ لگے آ کے کیسے لگے گی. مجھے کیا پتا ہے, ہاں شادی ہو جائے گی, لیکن خیر شادی 5 کروڑ 5 کروڑ اور 2000 گز کا, یعنی 4 کنال کا 2000 گز کا گھر. اگر گھر بنا ہے ڈیفینس میں تو یہ کم از کم مطلب ہے کہ 20 کروڑ کی آرام سے. اگر پریزاد والا گھر 60 کروڑ کا بک رہا ہے اسلام آباد میں, تو 15-20 کروڑ تو ہوگا یہ کم از کم. تو کافی انہوں نے, میرو نے بھی کہا کہ مٹی پاؤ. میرو لگ حسین رہی ہوتی ہیں جب آ رہا ہوتا رشتہ عفان کا, لال جوڑا اور ٹاپ ناٹ بیوٹیفل. مہرو حسین لگ رہی ہوتی ہے, حدیقہ جی حسین لگ رہی ہوتی ہے. حدیقہ جی حسین لگ رہی ہوتی ہیں ایبسلیوٹلی. حدیقہ لگیں گی تو مہرو لگیں گی ایسے ہی. ہاں وہ بڑا ایک مجھے اچھا لگا, کیوٹ لگا, جو وہ ٹھڑک نکالتے ہیں. سلائمی سحر کے ابا راجہ حیدر صاحب کا جو کردار ہے, ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لے آتا ہوں یہ, ہاں تو انہوں نے دل کی بات کی. ہاں وہ لے نہ آنے دیں آنٹی آپ کو. آنٹی آپ کی چٹنی بنا کے ایسی پیسنی ہے نا. ہاں جی. تو یہ تھا. بٹ آپ کی بات سے میں اگری تو کر رہا ہوں کہ یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں, بٹ یہ ایز اے ویور ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ یار مین جو پلاٹ ہے, کیونکہ ہم نے بلال کو چند ہی لمحوں کے لیے دیکھا. اگلی قسط میں بلال ہی بلال میں بڑی خوب بلال ہی بلال. تو یہ ہوتا ہے ڈراموں میں, ایسا ہوتا ہے اوبیسلی. ایک ہفتے آپ جب کہانی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایک تھپڑ بھی تو پڑتا ہے. ہاں تھپڑ پڑا عفان کو. اچھا یہ مجھے بات تھی کہ جس طرح عفان گریبان پکڑ لیتے ہیں, مجھے تھوڑا سا انریل لگا. مجھے لگا وہ سین تھوڑا سا اوور ڈراماٹائز کر دیا گیا تھا. عفان کو آپ نے دکھایا ہی ایسے عفان, ہاں لیکن آپ سے ایک دم وہ تم پہ آ گیا اور پھر گریبان پکڑ لیا اور پھر مکہ that was a bit much. مجھے ویسے برا لگا, شیخ صاحب ہمارے لیجنڈ ہیں تو نہیں, خیر شیخ صاحب کی لیجنڈ کی وجہ سے ابتسام کا کیریکٹر بھی ایک
ایلڈرلی بندے کا ہے. سو یہ مجھے نہیں مارنا نہیں چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ مہرو نے اور ہدایت اللہ نے اس سے بہتر ہی تربیت عفان کی ہوگی, دیٹ ہی وڈ ڈو دس, یو نو. مطلب ویسے غصہ دکھا سکتا ہے بٹ ٹو ایکچولی گریبان پھینک دیتا, مگر گریبان پکڑنا مجھے بٹ مچ. مارنا ہے ان کو چوٹ لگی, تو مجھے یہ تھوڑا سا انریل لگا, غیر مناسب تھا رویہ. غیر مناسب تو تھا ہی, مجھے بلیویبل بھی نہیں لگا. کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیے؟ نہیں, دوبارہ ہے مزے کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت اچھا ہے. بٹ وہ دل یہ چاہتا ہے کہ مہرو اور ماہر کو ہم دیکھیں. تو اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں تو شادی ہو رہی ہے. مہرو جو ہے وہ اب ابتسام کے ساتھ راضی ہو گئی ہے اس وقت. بھائی میں نے تو پرومو میں ایک سین دیکھا تھا کہ یہ دونوں بستر میں بیٹھے ہوتے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی شادی ہو جائے گی. کون بستر میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ مہرو اور ابتسام. نہیں یار, کھانس رہے ہوتے ہیں کچھ. ہاں پرومو میں تھا وہ سین. اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں, اگلے شروع میں جو پرومو آیا تھا, تو مجھے لگتا ہے ابتسام اور مہرو کی شادی ہو جائے گی. نہیں یار, اب پھر ابتسام بھی, مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, پھر ماہر انٹری مارے گا. نہیں جیسے اب اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں ایسا لگ رہا ہے نا کہ ماہر کو فون کر دیا مہرو نے, تو وہ شادی پہ بلانے کے لیے شاید کیا ہوگا. لیکن ابتسام پوچھتے بھی ہیں ماہر کو کہ تمہیں اس سے محبت ہے, تو وہ کہتا ہے شادی آپ کر رہے ہیں, محبت مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے ایک پرومو میں دیکھا, آپ نے بہت ہی, ویسے میرے سارے امیدوں پہ پانی پھیر دیا. بھائی ایونچولی تو ماہر کیا کرتے ہیں حسن, وہ ایونچولی تو ماہر اور نہیں, اب کتنا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا. ہاں یہ ہے, آپ کے کتنا کرنا پڑے گا. نہیں, یہ نہیں ہے. آئی ہوپ یو آر. But I clearly remember seeing a scene where their Mehru and Ibtisam are sitting together on a bed. I'm very upset now. You're so stupid, Hassan. What's not my fault? سارا آپ لوگ بتائیں, آپ لوگوں نے وہ پرومو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ساری میری تھرل خراب. اور آپ ڈھونڈیں یار اس میں اور کوئی ٹویسٹ ہو شاید, کہ ہو جائے پھر ادھر ہو پھر کچھ. اچھا اوکے whatever. Moving on to پریزاد. پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے. پریزاد نے 2 چیزیں کی ہیں اس بار جو کہ ون وڈ تھنک کہ یار تھوڑی سی آؤٹ آف کیریکٹر یا ان نیچرل ہے, تو اسی کے اوپر ہماری مجھے لگتا ہے کہ کانورسیشن ہوگی. ایک چیز اس نے یہ کی کہ وہ اس نے دبئی میں ایک پلاسٹک سرجن سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ میں سرجری کرانا, جو وٹ ایور پروسیجر وہ کرانا چاہتا ہے, پرزیومیبلی گورا ہونے کے لیے, اور تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ ایسا ہے نہیں الحمدللہ. اور دوسرا اس نے کہا کہ جی شرجیل کو مار دو. تو آپ کا کیا اوپینین ہے ان دونوں اس کے ڈیسیژنز کے بارے میں؟ میرے تو یہ پوری کس کو لے کے بہت اوپینینز ہیں. اچھا شروع ہو جائیں, مگر میں ان ڈیسیژنز کے بارے میں پھر بعد میں ان میں بات کر لیتے ہیں. یہ بہت ضروری سوال ہیں آپ کے 2 جو آپ نے بتایا نا, مگر انہی پہ ڈسکشن چلے گی. بات آپ پہلے پھر دوسری بات کریں. نہیں, بات یہ ہے کہ آپ کا یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی. یہ نہیں جی, اگلے ہفتے سیکنڈ لاسٹ ہے. wasn't this the second last? اگلے ہفتے سیکنڈ لاسٹ ہے, پھر لاسٹ ہے. This is the third last episode. اس میں 2 قسطیں اور ہیں. Anyway اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. 2 قسطیں بھی اگر رہ گئی ہیں تو آپ نے 26 قسطوں میں پریزاد کا کیریکٹر آرک جو ہے نا وہ ایسے کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. کہاں یہ وہ پریزاد تھا جس کو عشق ہوا ناہید سے, خط لکھا کسی اور کے لیے, پکڑا گیا اور بولا بھی نہیں, اور مار کھائی اور اپنی محبت کو الوداع کر دیا چونکہ بغیر. کہاں اب یہ وہ پریزاد ہے جو کہ اپنی محبت کے لیے مارنے کو تیار ہے. سو آپ یہ کیریکٹر آرک دیکھیں. اب بیچ میں جتنی بھی اس کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں, پیسہ بھی ملا, پاور بھی ملا, جیسے ناساز کہتا ہے کہ تم اب وہ پرانے والے پریزاد نہیں ہو. سو آئی تھنک دیٹ ٹرانسفارمیشن از ناٹ انریئل ایٹ آل. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انبلیویبل ہے, پریزاد ایسا کر نہیں سکتا. پریزاد ایسا کر سکتا ہے بیکاز آپ نے وہ ٹرانزیشن اس کی دکھائی ہے کہ وہ کیسے جو ہینڈل وہ کرتا ہے شہباز گل کو, وہ بھی آپ پرانا پریزاد نہ کر پاتا. بٹ آہستہ آہستہ دھکے کھا کے, جیل میں اتنی ٹائم گزار کے, پاور حاصل کر کے, گولیاں کھا کے, وہ he's become what he is today. So it completely مارے کھا کے ٹارچر لے کے, بھائی ٹھیک ٹھاک ٹارچر ہوا ہے. It is completely, اور دھوکا, betrayal ہر قسم کا, فیملی سے, محبت ہر عورت سے. سو یہ کمپلیٹلی بلیویبل ہے کہ جہاں پہ اس کا کیریکٹر رکا ہے آ کے. بٹ پچھلی قسط میں اس نے اس کے بچے کو نہیں مارا اور شہباز گل کو بھی چھوڑ دیا, جو کہ اس کا بڑا دشمن ہے کہ اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی. پرسنل نہیں تھا وہ, اور آہستہ آہستہ اس سے زیادہ کیا پرسنل ہوگا کہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اس کے باڈی گارڈ کو آلموسٹ مار دیا. somehow پیار کا زیادہ پرسنل ہے. لو آپ کی میں ساری بات سے اگری کرتا اگر پچھلے ایپیسوڈ میں یہ نہ ہوا ہوتا. مگر ٹرانزیشن بھی آہستہ آہستہ ہوئی ہے نا حسن, 1 ہفتے کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے,
آہستہ آہستہ آپ اتنا اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ آپ اس پہ پہنچے ہیں کہ now he is ready to kill somebody for love. Whether he'll do it or not, we'll find out in the next episode. میرا اپنا خیال ہے کر نہیں پائے گا. اچھا میں اس سوال کے پھر ہم اگلے پلاسٹک سرجری والی طرف جاتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے میں اس بات سے ضرور اگری کرتا ہوں کہ یہ ان نیچرل نہیں لگ رہا پریزاد کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن آپ کی ایکسپلینیشن سے میں اگری نہیں کرتا. جو آپ نے کہا نا کہ وہ مارنے کے لیے اب تیار ہو گیا ہے, اور لائک یو نو کہ ہم نے سلولی اس کو ٹرانزیشن کرتے ہیں. سلولی تو ہم نے دیکھا جیل میں اس نے مارے بھی کھائیں, سب کچھ ہوا, سب بالکل اٹ آل میک سینس, اٹ آل ایڈز اپ. بٹ فار ہم ٹو ڈیسائڈ ٹو کل شرجیل آف آل پیپل, because شرجیل at the end of the day is also a nice human being, very nice ہے, sweet guy. اس نے کوئی کبھی بدتمیزی نہیں کی. وہ آفس میں آیا تو انتہائی مسکراتا رہتا ہے ہر وقت, ہیپی گو لکی جالی ٹائپ آف اے گائے. سو پریزاد نے جب اپنے دشمن کے بچے کو یا دشمن کو معاف کر دیا, تو یہاں پہ تو ایک اتنا معصوم اور اچھا انسان ہے, اس کو وہ کیسے مارے گا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں. اور ہاں اس پیار میں اپنے یہ فیصلہ کرنا کہ میرے محبت کے آڑے کوئی نہ آئے تو میں اس کو مار دوں, وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. بٹ دین دا فیسٹ another aspect of Parizad's personality where he is so benevolent or shown to be so generous and like you know giving, how would he take a person's life who's so nice? So that's a conflict within Parizad's character and personality that maybe we'll get to know more. مجھے conflict نہیں لگ رہا, مجھے صرف ایک another trait of his personality. اور وہی بات ہے کہ انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے, اور اگر میں اپنے آپ کو if I put in Parizad's position, شہباز گل اور اس کے بچے کو چھوڑنا was basically ان کا جو conflict تھا, it was over business and over business transactions. اور وہ it was personal because اس کو اکبر کو مارا. تو جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے پہ تو لے لیتا ہے, لیکن اپنی محبت پہ نہیں لیتا. جو محبوب ہے وہ اپنے پہ معاف کر دینا. اکبر کے مارنے پہ اس نے کیوں معاف کیا؟ کیونکہ اکبر بچ گیا. اکبر بچ گیا اس لیے. ہاں اگر اکبر مر جاتا وہ نہ معاف کرتا, مگر محبوب جو ہے وہ اپنے پہ لے لیتا ہے, مگر اپنی محبت پہ نہیں لیتا آنچ. یہاں پہ اس کی محبت کمپرومائز ہو رہی ہے. But you see the thing is we don't know if he's gone ahead with it or not. No, but even him thinking it, even his thinking it is bad enough for our No, I wouldn't say I'm not even him thinking of it is bad enough, because we think all sorts of things unless we actually. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. نہیں, اگر اس کا یہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا تو یہ تب کے لیے یہ کانورسیشن ہے کہ یار کہ اس نے مروا دیا شرجیل کو, تو یہ پریزاد کے کیریکٹر ٹریٹ کو کس طرح سے. مگر دیکھیں اگر پریزاد نے اس کو مروا دیا نا شرجیل کو, تو پریزاد کو کبھی ہیپی اینڈنگ نہیں ملے گی, یہ فور شیور ہے. جس طریقے سے شرجیل ایک اچھا انسان ہے. ایگزیکٹلی, شرجیل ایک اچھا انسان ہے بیسکلی, اور پریزاد بھی بیسکلی ایک اچھا انسان ہے. وہ بھی ایک رابن ہوڈ ٹائپ کیریکٹر ہے, وہ تو وہ نہیں مارے گا. اور اگر وہ مارے گا نہیں تو پھر یہ کانورسیشن کا تو نہیں بنتا. نہیں تو بنتا ہے, سوچنا اس کے لیے نیچرل ہے, سوچنے میں کوئی پرابلم نہیں. نیچرل ہے, بالکل سوچنا نیچرل ہے, اور وہ ایک پوزیشن پہ ہے کہ جہاں پہ وہ کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ کتنا اپنے اوپر ٹارچر انفلکٹ کر رہا ہے, کتنی وہ ایک سائیکولوجیکل مڈل میں ہے اس وقت, کہ جب وہ اس کاسمیٹولوجسٹ کو فون کرتا ہے, اور وہ بائی دا وے اینڈ ناساز ویل کم ٹو لیٹر, ناساز نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے اس ایپیسوڈ میں, بٹ کاسمیٹولوجسٹ کو جو وہ فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شخصیت نہیں بدلنا چاہتا, صرف اپیرنس بدل. لک ایٹ ہز فیٹ, دا وے ہی از کانسٹنٹلی نارلنگ ہز فیٹ, اور ہاتھوں کی اس کی موومنٹ, اور وہ نروسنس اور وہ انگزائٹی, دس از آؤٹ آف کیریکٹر فار ہم. He doesn't want to get his face changed or his skin color changed. He's doing it to achieve that love that he's been like wanting for all his life, pining for all his life. محبت کے لیے کر رہا ہے نا, تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, مگر اس کی جو انگزائٹی اور اینگوش ہے وہ نظر آ ری ہے. اس کے پاؤں جس طرح وہ ہلا رہا ہے, جس طرح وہ اپنے ہاتھوں کو کوٹ کو مروڑا ہوتا ہے جب اینی فون کرتی ہے اس کو اور شرجیل کا بتاتی ہے. So this is all very natural. اب آپ آتے ہیں جی مسٹر ناساز پہ. تو ایک سیکنڈ, ناساز تو پھر جو دوسرا میرا سوال تھا اس کا him opting for a cosmetic procedure, that's also natural. That's natural. I think he just wants to now acquire that love that he's been pining for all his life. اور وہ پیار جو ہے اس کو اینی سے ہے بھی, اور اس کو لگتا ہے کہ اس میں وہ خوش بھی رہے گا, مگر وہ یہ ہے کہ اس کے obviously اس کے ذہن میں اتنی انسیکیورٹیز ہیں اور اتنی اپنے آپ کو لے کے انفیریورٹی کمپلیکس ہے اپنی شخصیت کو, شکل کو لے کے,
کہ he will do anything to get her love now. اچھا میرا ایک پہ ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں سوال ہیں ان دونوں سوالوں کے اوپر میرے ذاتی طور پہ زیادہ تنقید تب بنتی اگر ہم اینی اور پریزاد کے لیے روٹ نہ کر رہے ہوتے بیکاز جمنا اینڈ احمد their chemistry together and Parizad and Annie, the fact that there is some fire totally between them. Yeah. You want them to get together, so now you also understand and acknowledge and maybe even endorse Parizad's actions to be able to achieve that. ایک نیچرلی آپ جو آپ کہتی ہیں کہ we're all romantics and آپ ایک ہیپی اینڈنگ چاہ رہے ہوتے ہیں ایک کپل کے لیے. So even though now you know کہ اگر پریزاد ایکچولی شرجیل کو مار دے گا تو ایک بہت غلط کام کر رہا ہوگا, یا وہ اگر کاسمیٹک سرجری کرانے جا رہا ہے تو وہ اپنے جو ہم جس طرح سے جس اینگل سے پریزاد کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کو نہیں ضرورت لیکن پھر وہ کرانے جا رہا ہے, بٹ all of it you understand because you want them to end up. You don't need to endorse everything. You just need to understand why it's exactly. happening. So you understand that because you want them to end up together. اسی میں اگر اسی ڈائنامک میں اگر پریزاد اور اینی کا جو رشتہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے بلڈ اپ اس کا نہ ہوا ہوتا تو پھر ہم زیادہ اس کو کویسچن کر رہے ہوتے اس موٹیو کو. تو وہ کیونکہ احمد جمنا اینڈ دا ڈائریکٹر شہزاد کشمیری اینڈ دا رائٹر ہاشم ندیم صاحب ان سب نے وہ اس طرح کا بلڈ کر لیا ان کا آپس کا ریلیشن شپ اور رومانس دیٹ یو آر لائک اوکے if he wants to get a cosmetic surgery because he wants to get married to Annie or wants her to accept him, yeah, it's understandable. You don't endorse it, but you're like, okay, it makes sense. You also don't endorse him killing Sharjeel, but you like, okay, ایک بندہ اپنی محبت کے لیے اپنے عشق کے لیے اگر ایک اس ڈگر تک جا رہا ہے تو جا سکتا ہے, you acknowledge it, you don't endorse it. So it makes sense. Of course. اور بہت بڑا ہاتھ اس میں ناساز کا بھی ہے. ناساز is somebody Parizad has listened to all his life, اور وہ ناساز کو کریڈٹ دیتا ہے کہ جو میں آج ہوں وہ اس کی وجہ سے ہوں کہ جو ناساز اس کی جان بچائیے, اس کی جان بچائیے. ایک تو جان فزیکلی بچائیے, دوسرا جو شاعرانہ ایک رخ ہے پریزاد کی پرسنالٹی کا اس کو گروم اور نرچر ناساز نہیں کیا تھا اور اس کو یہ دیا تھا کانفیڈنس کہ تم یہ کر سکتے ہو. سو ناساز ہیز اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان پریزاد's لائف. دونوں رائے اس کی ناساز کی اتنی غلط تھیں کہ میرا امید نہیں تھی مجھے ناساز سے. یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ناساز نے یہ جو دو باتیں کی ہیں made no sense. نہیں, ناساز نے بالکل بھی نہیں, it doesn't make any sense, but it makes sense کہ پریزاد کیوں ناساز کی باتیں سیریسلی لے رہا ہے, because essentially ناساز has played such a major role in his life. ایک تو جان بچائی, اوپر سے جو پریزاد کی اویئرنیس تھی about his poetry اور his lyrical thoughts وہ ناساز نے ہی نرچر کیے اور انکریج کیے اور اس کو بتایا کہ تمہارے اندر ایک شاعر ہے, ایک تھنکر ہے, ایک فلاسفر ہے, تو اس کو تم ایک اس نے کہا کہ تم اپنا رنگ صحیح کر لو, ایک اس نے کہا رنگ تم نہیں, اس نے اور اس نے کہا ایسا فلپنٹ طریقے سے, مطلب خود ناساز کا اپنا رنگ بھی تو دیکھے نا, اور اس کو مطلب he's dark skinned but he and he found the love of his life. No, but that's not the point. The point is that I thought Nasaz was going to say کہ تم اب وہ والے پریزاد نہیں رہے جو ایک مفلس اور ایک مظلوم اور ایک لاچار تھے. تمہیں you should be confident now that اس وقت بھی تمہیں کوئی وجہ نہیں تھی, لیکن تم اپنی انفیریورٹی کمپلیکس میں گھرے ہوئے ہو, لیکن اس کو چاہیے تھا کہ تم get over it now. I will go back to our earlier conversation جب وہ لوگ اسٹیشن سے چل کے آ رہے ہوتے ہیں, اور میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ جو سچا دوست ہوتا ہے وہ اگلے بندے کو انکریج کرتا ہے. جیسے اس مومنٹ میں پریزاد کو ناساز کی بجائے لبنہ کی ماں کے پاس جانا چاہیے تھا, وہ اس کو انکریج کرتی اور اس نے انکریج کیا. اور بات یہی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ اور پاور آ جاتا ہے تو لوگ تو آپ پہ اور مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو آپ کا سچا دوست ہے وہ بجائے آپ کو یہ مشورہ دے کہ جا کے تم پلاسٹک سرجری کرا لو, وہ اس کو کانفیڈنس کیوں نہیں دے رہا کہ جاؤ تم. ایکچولی میں آپ کی اس بات سے بھی ڈس ایگری کرتی ہوں. لبنہ کی ماں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو سچا پیار ہے وہ پیسہ بھی نہیں دیکھے گا, شکل بھی نہیں دیکھے گا. یہ بھی ویری گڈ. یہ کیسا سچا پیار ہے, اس سے ایسا لگتا ہے فور آل انٹینٹس اینڈ پرپسز. اینی کو پیار اس کی باتوں سے ہوا ہے, اس کی شاعری سے ہوا ہے. تب تو اینی نے دیکھا بھی نہیں تھا, تب تو اینی کو نہیں پتا تھا کہ پریزاد ہاں دیکھا نہیں تھا, مطلب شاید تب اینی ڈیڈنٹ نو دیٹ ہی واز PZ میر اور so rich or so affluent, and of course she hasn't seen him.
تو سچا پیار تو وہ ہے جو آپ کو کسی سے ہو جائے, نہ کہ اس کی دولت سے یا پوزیشن سے یا اس کی حیثیت سے یا شکل سے, لیسٹ آف آل شکل سے. تو وہ بھی لبنہ کی ماں نے بھی چاول ماری تھی, اور بٹ شی واز رائٹ ان ناساز کا کردار لکھا ہوا ایسا کیا نا, ورلڈلی سارٹ آف وے. ناساز نے بھی چاول ماری. ناساز کا ایسے کردار, لیکن ناساز نے پہلے بھی ایسی بات کی ہے, تو ناساز نے ناساز بات کرنی ناسازگی میں. ناساز میں یہ مجھے ناساز پسند ہے, لیکن ناساز جو پریزاد کے ساتھ مخلص نہیں ہے مجھے لگتا ہے. نہیں چبل بات کی ہے ناساز, مخلص نہیں ہے نا. جو مخلص دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو اس طرح کی ایڈوائز نہیں کرتا. پھر ایک وہ بھی تھا چھوٹا سا ایک سین, جب اسے پریزاد سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو ناساز کہتا ہے کہ تم اس کو جلا رہے ہو کہ سگریٹ تمہیں جلا رہا ہے. اور پھر وہ سگریٹ کیس جو ہوتا ہے, وہ دھرنا جو ہے وہ ادھر اس سے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ناساز کی رپورٹیں صحیح آ رہی ہے نا, تو وہ سگریٹ پیتے پیتے وہ کھانس رہا ہے شروع میں. ہم نے پریزاد کا وہ ڈائلاگ مجھے بہت پسند تھا کہ بھیک میں لی ہوئی محبت سے شدید نفرت سے کو میں سے زیادہ سمجھتا ہوں. تو ہاشم صاحب ویل ڈن. تو حسن ہر چیز بڑی بلیویبل ہے. اب obviously سوائے ناساز کے, ناساز بھی بلیویبل, ناساز کے یہ مشوروں کے مجھے نہیں پسند. دونوں مشورے برے تھے, دونوں. تیسرا یہ بات اس کی صحیح تھی کہ رقیب پہ ترس مت کھاؤ, یہ صحیح, یہ بالکل صحیح بات تھی کہ اگر جس کا مطلب تھا کہ تم جاؤ وہ کر لو جس بھی وجہ سے وہ, یہ بھی تو اس کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا تھا نا کہ بھائی جس بھی وجہ سے اینی تم سے ہاں کرتی ہے, تمہیں تو اس بات سے مطلب ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہاری محبت مل گئی. تم کم از کم اپنی ڈکلیئر تو کرو محبت, جا کے بتاؤ تو صحیح. اور وہ جاتا بھی ہے پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو بتاؤ ہی مت, آپریشن روک دو. مطلب ناساز یار ویسے. ہاں یہ والا تو آپ نے پوائنٹ ہی نہیں نوٹ کیا, کہتے ہیں آپریشن ہی روک دو. وہ نہ تمہیں دیکھے گی, نہ بجے گی, نہ ہوگی بین, نہ بجے گی بانسری. ناساز ٹھیک بندہ نہیں ہے, ناساز تو پاگل ہو گئے, اس کو چڑھ گئی محبت اس کے ساتھ, عشق اس کے. حالانکہ ناساز ایک سینسیبل لڑکا تھا ہمارے خیال سے, لیکن ناٹ سو سینسیبل. ہمیں پتہ ناساز کا جو ہے نا کیریکٹر آرک. اچھا کیریکٹر ایک چیز میں ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بات بہت شدید پسند ہے کہ پریزاد اب بھی خالص اردو میں بات کرتا ہے. جی میں نے بھی یہ اسکرپٹ میں نوٹ کیا, جو میں نے ڈھونڈا کہ کہیں انگلش کرے. نہیں وہ بصارت, اس کی آنکھوں کی بصارت جب واپس آئی سائٹ نہیں کہتا وہ, اور وہ اتنی خوبصورت اور اڈوریبل کوالٹی ہے پریزاد کی, اتنا اچھا لگتی ہے. فون پہ بھی جب وہ کافی بھی آرڈر کر رہا ہوتا ہے, جو بھی وہ بات کر رہا ہوتا ہے, اچھا. اور جہاں ہم اڈوریبل اور کیوٹ باتیں کر رہے ہیں, وہاں پہ جو سین جس میں اینی فون اندر لے کے جاتی ہے پریزاد کو بتانے کے لیے, اب نے somebody is shown as blind, اور کبھی کبھی لگتا ہے جیسے بلائنڈ بہت صحیح نہیں ہے, بیکاز کسی نے صحیح ہمیں لکھا کہ جو جن کی ویژن نہیں ہوتی ان کی دوسری سینسز بہت شارپ ہوتی ہیں, خاص طور پہ ساؤنڈ. تو جہاں سے آواز آ رہی ہو بولنے کی, وہیں پہ چہرہ جاتا ہے, آنکھیں بے شک نہ سیٹ ہوں, مگر شی از آلویز لوکنگ دی ادر وے. جب وہ یہاں بات کر رہا ہوتا تو وہ وہاں دیکھ رہی ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. جب آپ دیکھتے ادھر ہی ہیں, آف کورس آئی بال پہ کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن جب وہ ٹیلی فون لے کے اندر جاتی ہے اور وہ بیٹھنے لگتی ہے تو شی فیلز دا چیئر, اور پھر وہ بیٹھتی ہے, ایک دم نہیں جا کے بیٹھ جاتی. تو یہ باتیں میں نے بڑی مجھے اچھی لگی, ڈیٹیلز بڑی اچھی تھیں. لیکن آئی ہیو ٹو سے کہ اینی کے جو آخری جو شو ہوتا ہے وہ تھوڑا انوائنگ ہوتا ہے. آپ کی پیاری سی معصوم سی اینی, نوٹی سی نہیں, تھوڑا سا گاؤں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ہی اینی ایک کسی کی تھا. تو مگر بٹ ویری پاورفل. ہم نے پچھلی قسط میں اتنا لمبی ایک تمہید باندھی کہ اب یہ شرجیل کو بولے گا کہ تم شادی کر لو, یوں ہوگا. نہیں فریزہ نے کہا ایسی کی تیسی. مگر یار اگین کیا وہ پاورفل سین تھا جب وہ یہ اس کو آ کے وہ بتانے لگتا ہے کہ مجھے محبت ہے تم, اور شرجیل بتا دیتا ہے کہ مجھے وہ پسند ہے, اور پھر گھر جا کے رات کو جو وہ روتا ہے, پیانو بجاتے ہوئے, احمد بیوٹیفل. اور پھر آخری سین جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلیٹ پیتھیٹک فیلسی, بارش ہو رہی ہے اور مطلب ساتھ ہی اس کا دل ٹوٹ رہا ہے, وہ کہتے ہیں اڑا دو اس کو بس. اچھا مجھے لگتا ہے فہد مرزا نے بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا کام, کاسٹنگ بہت اچھی ہوئی, بہت اچھی ان کی کاسٹنگ ہوئی ہے, کیونکہ وہ جو آپ نے ایک دکھانا تھا تضاد گڈ لکنگ مین میں اور پرزیومبلی ایک ناٹ سو گڈ لکنگ مین میں, وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دکھایا. سو اور وہ ہاں, تو مجھے اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا, اگر شرجیل کا کیریکٹر اتنا لائکیبل نہ ہوتا, ہلکا سا بھی ٹاکسک ہوتا یا شک کرنے والا یا کنٹرولنگ, تو آپ کہتے ہیں مسکراتا ہوا نہ ہوتا, اور مسکراتا ہوا ہوتا لیکن سینسٹر ہوتا یا کوئی نیگیٹو ہوتا, تو آٹومیٹکلی آپ کہتے ہیں نہیں
she needs to go to, آپ کے لیے چوائس کرنا آسان ہو جاتا. ابھی آپ کو اس کے ساتھ بھی ایمپتھی ہو رہی ہے کہ یار وہ بندہ پیار کرتا ہے, اپنا گھر دینے کو تیار ہے, اچھا انسان ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں آیا جب تک میرے پاس وہ پورا علاج اس کے سامنے, محبت کا اظہار نہیں میں کر سکا. You show me the really nice guy. تو you're also conflicted کہ پریزاد اگر یہ ایول ٹرن لے رہا ہے تو پھر ہم پریزاد لیکن نہیں لے گا نہیں. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم پریزاد کو سمجھ ہی نہ پائے. نہیں, ہم ہار گئے پھر. شاید ہم نہیں سمجھ, ہم نے دل غلط جگہ لگایا, شاید ہم نہ سمجھ پائے ہوں پریزاد کو. بٹ خوشی کی بات یہ ہے, آپ نے بھی جیسے بریفلی مینشن کیا کہ پریزاد کا وہ جو گھر ہے, ایک بڑا ضروری ڈائلاگ تھا جو ان کی کمالی کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے. بیکاز وہ بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ جب ریلیشن شپ کو جب تول رہے ہو تو اپنے ترازو سے نہ دیکھو, کیونکہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ بھاری پاؤ گے. تو وہ ایک پریزاد کی جو گیونگ نیچر ہے نا, وہ پھر لے کے اور پھر ایسے نہیں ہوگا. یا وہ کہتی ہے نا اس کی ماں بھی, اینی کی ماں بھی, تمہارے جیسے لوگ جو ہیں, اینی کی ماں نہیں, ناساز کی گرل فرینڈ اپنا فیونسے کہتی ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ تو لوگوں کو دینے, خوشیاں دینے کے لیے, خوشیاں بانٹنے کے لیے. تو جو خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے وہ ایک ایسے, جب اس نے اپنے دشمن, میں تو اسی بات پہ آؤں گا کہ دشمن کو نہیں مارا تو وہ شرجیل کو کیوں مارے گا. محبت میں ذرا سا فرق, محبت میں لیکن ناساز نے غلط بات کی, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو پھر محبت اور جنگ, تو اس نے کہا یہ تو محبت ہے, تو اس نے کہا محبت جنگ سے بھی زیادہ بدترین ہو جاتی ہے. ناساز بندہ ٹھیک نہیں ہے. بیسیکلی یہ ناساز نے غلط مشورہ دیا. پریزاد کو بھی اتنا گلیبل نہیں ہونا چاہیے پھر کہ اس کو جو بھی مشورہ دے وہ مان لے. جو بھی نہیں ہے نا ناساز, اگین نہیں تو پریزاد کو اتنا کیریکٹر آگ تو فرق ہو گیا نا کہ وہ ناساز کی ہر بات نہ مانے. ناساز کہہ رہا ہے سرجری کرا لے تو سرجری کرانے چلا گیا. ناساز کہہ رہا ہے کینسل کر دے پلان نیو یارک کا, وہ اس کے آپریشن کوئی فنڈ نہ کرے, وہ کہہ رہا ہے کر دے, وہ سوچ رہا ہے. ناساز کہہ رہا ہے بندے کو پھڑکا دے, وہ کہہ رہا ہے بندہ پھڑکا دو. مطلب ناساز ہے امی اس کی, ناساز امی سے زیادہ کلوز ہے فی الحال تو. جی بہرحال بہت زبردست شاندار قسم میں کہہ رہا تھا کہ پریزاد کو لے کر جو لوگوں میں ایک ایکسائٹمنٹ ہے. obviously جو پریزاد کے گھر کی بات کر رہے تھے, of course وہ یوٹیوب پہ آج کل بڑا پاپولر وہ ویڈیو ہوئی بھی ہے جو وہ مینشن ہے, اور لوگ ایکچولی جا بھی رہے ہیں اس کو دیکھنے, وزٹ کرنے. ٹورسٹ سائٹ بن گیا ہے, وہ ٹورسٹ سائٹ بن گیا ہے. بہت سارے لوگ ٹک ٹاک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو فیس پینٹ کر کے اس طرح پریزاد کی لک بھی استوار کر رہے ہیں. شاباش. تو اٹس نائس. تو یہ جب ایک, میں یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک پروجیکٹ جینوئنلی ماسز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. پروجیکٹ کا نام لیے بغیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب خالی ویوز آ رہے ہوتے ہیں اور کنیکٹ نہیں کر رہا ہوتا تو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو جب ویوز آ رہے ہوتے ہیں اور جینوئن ویوز آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں, وہ کانورسیشن سٹارٹر ہو گیا. تو پریزاد میں وہ بات ہے, بڑے عرصے کے بعد ایک جینوئن ہٹ project ہمیں ملا. Absolutely. And of course not enough can be said about Ahmed Ali's performance, Ahmed Ali Akbar's. Conclude میں کرنا چاہوں گی اس ایک سین پہ جب وہ شرجیل آ کے اس کو بتاتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں اور آپ عظیم ہیں اور ایٹسٹرا. پریزاد کے احمد کے چہرے پہ کیمرہ فوکس ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنی محبت کی بات شروع کرتا ہے وداؤٹ چینجنگ ہز ایکسپریشن اس کا ہلتا نہیں ہے, لیکن آنکھوں میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے that you know he's gone from being happy at what he's hearing to kind of like not happy. وہ اتنا سٹل تھا کہ یہ سٹلٹی آپ مانگتے ہیں پرفارمنس میں. You don't want sledgehammer all the time. اور اس کے بعد اس کا یہ سوال پوچھنا کہ اینی کیا, میرا مطلب ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے, کبھی اس نے اظہار کیا یا نہیں کیا, کیجولی. تو یار Lovely. Ahmed has done a phenomenal job as Parizad. Brilliant. اور ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یمنا کی اداکاری بھی بہت زبردست ہے. بارنگ جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا, I think وہ جسٹیفائڈ ہے, وہ آپ نے ایک صحیح چیز پوائنٹ تھوڑا سا ہو گیا تھا نا. ہاں, بٹ ادر دین دیٹ یمنا کی پرفارمنس, اور جو میں نے شروع میں بات کی, کیونکہ یمنا اور احمد کی اتنی مزے کی کیمسٹری بنی ہوئی ہے, یو روٹنگ. آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اپوزٹس اٹریکٹ, تو جب دیکھا جائے تو اینی کا کیریکٹر اور پریزاد کا کمپلیٹلی اپوزٹ. ہاں, کہ اس کو بہت زیادہ فوکس اس چیز پہ, اس کے رنگ پہ ہے پریزاد کی کہ مسابلہ ہے. اینی جو ہے وہ حد سے زیادہ گوری ہے,
دوسرا چیز ہے کہ وہ اس کی ویژن اور وہ چیز بھی دیکھ لیتا ہے جو نہیں ہوتی, وہ دیکھ نہیں پاتی. تو وہ جو کانٹراسٹ انہوں نے بنایا نا, اور اس کے باوجود اس کی وجہ سے ان کی کیمسٹری بہت اچھی, بہت اچھی. Anyways, so second last episode. Sorry Sharjeel. Huh? Sorry Sharjeel. Sorry Sharju. Next week is the second last episode. اچھا پتہ نہیں کیوں مجھے غلط فہمی ہو رہی تھی, تبھی میں لاسٹ ایپیسوڈ کا پرومو ڈھونڈ رہی تھی, مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ اگلے پرومو میں لکھا ہوا ہے second last episode. اچھا لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ بھی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں. یہ جو دو پریزاد نے ایکشنز لیے یا ڈیسیجنز, ایکشنز تو ابھی نہیں لیے, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, جو دو ڈیسیجنز لیے ہیں, ایک تو وہ اپنی سرجری کرانا چاہتا ہے, دوسرا وہ شرجیل کو مارنا چاہتا ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کیسز میں ول ہی گو اہیڈ ود واٹ ہی ہیز تھاٹ اور ڈیسائیڈڈ, اور وونٹ ہی؟ تو اپنا فیڈ بیک اس پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. باقی ڈراموں کے اوپر بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں, بتاتے رہیں کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے, اور اگر کوئی ایسا ڈرامہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر نظر ثانی کر سکیں. اور جب تک مسٹر مسز ملک ہیں آپ امانت دیکھتے رہیں گے. جب تک مسٹر مسز ملک زندہ ہیں تب تک امانت ہمارے دلوں میں زندہ ہے. تو مجھے اور آمنہ کو اب اجازت دیجیے, میں اور آمنہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ منڈے کو with the other episode of Hot Review. تب تک کے لیے خدا حافظ.